Hallelujah, 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 hallelujah. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہمارے خدا کی یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا کی یسوع مسیح کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 34 سے 42ویں آیت مقدسہ. یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کراؤں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر والے ہوں گے. جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہولے وہ میرے لائق نہیں. جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اس سے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اس سے بچائے گا. جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا. جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا. اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا. انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں. سبھی بیٹھ جائیں. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر حال میں، ہر حالات میں، ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی یہی مرضی ہے. آج میں دعا کروں خدا کے حضور میں بھائی بلا بٹی کے لیے، جسے چند دنوں پہلے فائر لگا ہے کہ خدا ہمارے اس بھائی کو صحتیابی عنایت کرے، اور وہ جو کچھ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تبلیغ کے حوالے سے، کہ خدا اس میں اسے سرفراز کرے تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. آج ہم اپنے روحانی باپ، روحانی چوپان پوپ فرانسس کے ساتھ مل کر تمام دنیا میں سے عطیہ جات اکٹھے کر رہے ہیں بشارتی کاموں کے لیے، ان کاموں کے لیے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ بس تم سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور میں ان باتوں کی تعلیم دو جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. اس لیے تمام دنیا میں سے وہ عطیہ جات اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ بشارتی کاموں میں خدا کا بندہ، ہمارا روحانی باپ پوپ فرانسس اور زیادہ خدا کی قربت کو حاصل کرے، اور ان لوگوں تک رسائی ہو سکے خدا کے کلام کی جن تک ابھی تک خدا کا کلام نہیں پہنچا ہے. میری دعا ہے تمام غوثیہ کالونی کے لوگوں کے لیے جو جوق در جوق خدا کے گھر میں آتے ہیں. خدا جو مشید اس سے عرض کرتی ہیں ان کی عرضوں برضوں کو شفا میں اور خدا انہیں پورا ہونے کی تو انہیں توفیق دے تاکہ تیرے نام کو جلا دیں. دعا کو خدا اپنے بزرگ تیرے بندہ اصغر کے لیے جو لگاتار ہم اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ میرے لیے میری صحت یابی کے لیے دعا کی جائے. میری دعا ہے خدا کے حضور میں کہ خدا انہیں شفائے کاملہ جیسی نعمت سے نوازے. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی جو پہلی تلاوت ہے جو ملوک کی دوسری کتاب سے لی گئی ہے. ملوک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، یعنی کہ بہت سارے بادشاہ، بادشاہوں کی جمع ہے. جیسے ایک لفظ ہوتا ہے ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، اور
ملک واحد ہے اور اسی طرح ملوک جو ہے وہ جمع بن جاتے ہیں. جیسے ایک بادشاہ ہو اور زیادہ بادشاہوں کے لیے زیادہ بادشاہوں کا لفظ استعمال کیا جائے گا. تو ملوک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بادشاہوں کی کیا ہے؟ کتاب ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ بادشاہوں نبیوں کا ذکر ملتا ہے اس کتاب کے اندر. اور اگر ہم ہمارے جو پروٹسٹنٹ بھائی ہیں ان کی کتاب کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے سلاطین کی پہلی کتاب یا سلاطین کی دوسری کتاب. سلاطین کا مطلب ہوتا ہے سلطان، یعنی کہ اس کا مطلب بھی بادشاہ ہی ہے. سلطان کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ اور سلطان کی جمع ہے سلاطین. ملک کا مطلب ہے بادشاہ اور ملک کی جمع ہے ملوک. آج ملوک کی دوسری کتاب سے ہم نے پڑھا ہے. اس میں آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہو تو خدا کی ایک بندی ہے جس کا نام غالباً نہیں بتایا گیا، لیکن شونیم عورت کے نام سے وہ جانی جاتی ہے. شونیمیا عورت کے نام سے وہ جانی جاتی ہے. اور اس کے دل میں خدا کے لیے بڑی محبت ہے، خدا کے لیے بڑا ڈر اور خوف ہے. وہ کسی کے سامنے نہیں جھک رہی بلکہ خدا کی حضوری میں اپنی عرضیں، اپنی غرضیں اور اپنے دکھ درد کو بیان کرتی رہتی ہے. جبکہ خدا کا بندہ علیشا نبی جو ہے اپنے ساتھی، اپنے نوکر جہیزی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ وہاں سے گزرتا ہے، کبھی آتا ہے، آمد رفت رہتی ہے اس کی، تو وہ خاتون جو ہے اس پر نظر ڈالتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے، اپنے خامن سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مرد خدا ہے، یہ خدا کا بندہ ہے. ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم اسے اپنے گھر میں بلائیں، اس کی خاطر تواضع کریں، اس کی خدمت کریں اور خدا کی تعریف کریں. اور جب اسے اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے تو وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ تو ہمارے گھر میں کیا کیا کر، آیا کر، ہمارے گھر میں آیا کر، یہاں پر ٹھہرا کر، یہاں پر ہم تیری خدمت کیا کریں گے. اور اس عورت نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر، مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، پاک کلام جیسے بیان کرتا ہے، اس خدا کے بندہ علیشا نبی کے لیے کیا کیا؟ اس نے پلنگ لگایا، اس نے چراغ رکھا، اس نے کیا کیا؟ پانی کا ایک مٹکا یعنی کہ پانی کا بھی انتظام کیا. اس نے پانی کھانے پینے کے لیے چیزوں کا انتظام کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اس بندی نے دل سے خدا کے لوگوں کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. کیونکہ آج کی انجیل پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مجھے قبول کرے گا وہ اسے قبول کرے گا جس نے مجھے بھیجا ہے. اور جب ہم خدا کے لوگوں کو جن میں خدا کا واقعی روح ہوتا ہے، اگر ہم انہیں قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں. اور جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے اس پروردگار کو، اس خدا کو قبول کر لیتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کیا کیا ہے؟ بھیجا ہوا ہے. اور یہاں پر خدا کا بندہ علیشا نبی جب وہ خاتون اس کی خاطر تواضع کرتی ہے تو وہ اپنے ساتھی، اپنے نوکر سے پوچھتا ہے کہ تو اس خاتون سے پوچھ کہ تجھے کیا درکار ہے، اس سے دریافت کر. وہ اس سے دریافت کرتا ہے تو اس کی دریافت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس سارا کچھ ہے، اس کے پاس دن ہے، دولت ہے، خامد ہے، اور اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے. وہ کون سی چیز تھی؟ اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ اس کے پاس بیٹا نہیں تھا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی. تو اس نے کیا کیا؟ جہیزی کو یہ بات بتائی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس بیٹا نہیں ہے. جہیزی نے اپنے استاد، اپنے آقا کو یہ بات بتائی کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں ہے. اور خدا کے بندہ نے اس کے لیے کیا دعا مانگی؟ یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس نے اس کے لیے یہ دعا کی کہ آئندہ آنے والے سال کو انہی ایام میں، یقیناً اگلے سال اسی وقت کے قریب تو ایک بیٹے کو گود میں لے گی. اور اس عورت نے کہا نہیں اے میرے آقا، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ بات نہ کر. لونڈی جو ہے، جو اس کی خدمت کر چکی ہے، اس کی وہ جب اسے یہ کہتا ہے نا کہ بھائی تجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو میں خدا کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت کیا ہوگا
خدا تجھے اسی سال میں، اسی سال کے قریب میں اس وقت کیا کرے گا، خدا تجھے بیٹے سے نوازے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرے آقا، میرے مالک، میرے پروردگار، میرے رب کے بھیجے ہوئے بندے، تو اس بات کو مجھے جھوٹ کے طور پر بیان نہ کر، مجھے ایسے جھوٹی تسلی نہ دے۔ اور یاد رکھیں کہ ابراہیم کے وقت بھی ایسا ہوا کہ ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، ابراہیم کے پاس خدا کے لوگ آئے، اس نے اس کی خاطر نوازی کی، خدمت کی، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والے سال کو سارا سے تیرے لیے کیا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا۔ اور سارا بھی مسکرائی اور ابراہیم بھی مسکرایا، لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کے حضور میں کوئی چیز ناممکن اور مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں پر حاصل کلام یہ ہے آج کی پہلی تلاوت کے مطابق کہ خدا کے لوگوں کی جب مہمان نوازی کی گئی تو انہوں نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور دعائے خیر میں نے یہ برکت دے دی کہ آئندہ آنے والے سال کو تیرے ہاں کیا ہوگا، تو بیٹا اپنی گود میں کیا کرے گی، کھلائے گی۔ میری بھی ان بہنوں بیٹیوں کے لیے دعا ہے خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ خدا کو ہماری بہنوں بیٹیوں کو برکت دے، جنہوں نے اپنی اس دعائی زندگی کا آغاز کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک ان کے پاس یہ برکت نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا انہیں یہ برکت دے دے تاکہ وہ خدا کے نام کی تعریف کریں اور خدا کے نام کو جلا دیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی دوسری تلاوت جو مقدس پولس رسول کے خط رومیو کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ اگر ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہمیں اس میں کیا ہوگا، مرنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، مرنا کیا ہے؟ مرنا خداوند یسوع مسیح نے آج کی انجیل پاک میں سکھایا ہے۔ آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے یہ بات سکھائی ہے کہ جو مجھ سے زیادہ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے یہ قاعدہ سکھایا ہے کہ ہم کس طرح اس میں مر سکتے ہیں۔ اس طرح مر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر سب کاموں کو ترک کر کے خدا کے گھر میں آ جائیں۔ یہ ہے خدا کے حضور میں مرنا۔ بہت سارے ایسے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو خدا کے لیے، جو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری تلاوت میں کہ گویا ہم نے مسیح میں استقبال پایا تو گویا ہم اس کے ساتھ کیا کرتے، مر گئے۔ مرنا یہی ہے، بیوی آئے یا نہ آئے، بچے آئیں یا نہ آئے۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے اپنے بھائی پرویز میں کہ وہ گرجا گھر میں تقریباً پہلی فصل میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام باتوں کو ترک کر کے سب سے اول درجہ، اتم درجہ خدا کو دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے جو یسوع مسیح نے فرمایا آج کی انجیل پاک میں کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ کسی اور کو پیار کرتا ہے وہ میرے لائق ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے گرجا گھر میں آ کر خدا کو میرے خیال کے مطابق جتنے بھی لوگ آئے ہیں 5:30 بجے کے قریب آئے ہیں، اور ابھی میرے خیال میں 6:10 ہوئے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اول درجہ خدا کو دیا ہے جو یسوع مسیح نے آج کی انجیل پاک میں فرمایا ہے۔ اور ساتھ یسوع مسیح نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا کیا پائے گا، رتبہ، مرتبہ پائے گا۔ مثال کے طور پر جو بھی خدا کے کلام کی باتوں کو، جیسے میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کو بیان کر رہا ہوں، آپ اس کلام کی باتوں کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا بھی رتبہ وہی بن جاتا ہے جو رتبہ خدا نے مجھے دیا ہے۔ کیونکہ ہم آخر میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری عبادت ختم ہوئی، خوشی اور اسلام میں رہیں اور خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو کیا کریں، پھیلائیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ کا بھی مرتبہ، آپ کا بھی رتبہ وہی بن جاتا ہے کہ جب آپ نے خدا کے لوگوں کو خدا کے نبی کو قبول کیا نبی کی حیثیت سے، تو آپ بھی نبی کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جبکہ آج کی انجیل پاک میں آخری بات جو کہی گئی ہے کہ جو کوئی شاگرد کے نام سے چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پلائے تو میں سچ تم سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ آج کی انجیل پاک کے مطابق یہ بات یاد رکھیں، مرکزی آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر میں اور آپ کسی کو قبول کرتے ہیں
ایک ٹھنڈا پانی گلاس ہی لا لیتے ہیں نا، تو پھر اس سے کیا ہے کہ ہم اس کا اجر ہمیں خدا کیا کرے گا، دے دے گا۔ ان تینوں باتوں میں، یعنی کہ تینوں تلاوتوں میں جو مرکزی بات سامنے آتی ہے وہ ہے مہمان نوازی۔ یسوع مسیح نے بھی آپ کی دل پاک میں یہ بات سکھائی ہے کہ مہمان آتا ہے تمہارے پاس تو اسے کیا کرے، قبول کریں، اور جو کوئی مہمان کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے کیا کیا ہے، بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ مہمان کس کا روپ ہوتا ہے، مہمان خدا کا روپ ہوتا ہے۔ پہلی تلاوت میں بھی مہمان نوازی سکھائی گئی کہ خدا کا بندہ علیسا نبی ایک شونمیہ نامی عورت کے گھر میں اترا ہے اور اس نے اس کی خاطر دعائیں کی ہے، اور اس نے اسے کیا کی ہے، اس کی اسے برکت دی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے ان تمام قاعدے قوانین کو یہ بات سکھاتے ہوئے مقدس بات سننے کہ ہم مسیح میں استباق پائیں، ہم مسیح جیسا رنگ بنا لیں کہ جیسا مسیح کا جو درجہ تھا، جو بلندی تھی، جو اس کا مرتبہ تھا، جو اس کے قاعدے قوانین تھے، ان پر چل کر ہم خداوند یسوع مسیح جیسے بن جائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ان تمام باتوں کو ہمارے سامنے مکمل ہونے کے لیے رکھ دیا کہ ہم ان لوگوں کو بڑی خوشی کے ساتھ کیا کریں، قبول کریں، خواہ وہ کوئی برا ہے، خواہ کوئی وہ اچھا ہے، خواہ کوئی وہ سچا ہے، خواہ کوئی وہ جھوٹا ہے، ہمیں خدا کے لوگوں کو خدا کے نام سے کیا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ اور آج کی ان تلاوتوں کے ذریعے سے خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے ان کی مہمان نوازی کریں، تاکہ خدا سے برکات فضائل حاصل کر سکے، جس طرح شونمیہ عورت نے کیا کی، برکت حاصل کر لی، اور خدا نے اس سے کہا کہ اگلے سال تیری حضوری میں کیا ہوگا، تیری حضوری میں خدا کی طرف سے بیٹا ہوگا۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم بھی دوسروں کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیتے رہے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے